تو امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جو مطالب الصول کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں جو ریزن بتایا گیا ہے، ایک تو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے امام مالک اہل سنت کے عالم کا قول، اور دوسرا جو ریزن بتایا گیا ہے وہ کہ مطالب الصول کتاب میں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام رات کے وقت شب میں نماز تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے دفعتاً دیکھا کہ سانپ سے اچانک امام محو نماز ہیں، ایک سانپ نکلا مصلی کے پاس سے زمین کو چیرتا ہوا، جو بعض کتابوں میں لکھا ہے، ابن شرح عاشور نے وضاحت کی ہے کہ وہ سانپ جو تھا جو اس کے تقریباً 10 سر تھے اور نوکیلے دانت اور سرخ آنکھیں، لال آنکھیں، اور زمین کو پھاڑ کے شگاف کر کے وہ نکلا تھا. اب اس نے آتے ہی امام کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، پہلے کافی دیر تک چباتا رہا مگر امام محو نماز سے چوکے. بالکل آپ کی نیت ذرا بھی نہ ڈگمگائی اور آپ جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسے ہی پڑھتے رہے. امام نے خضوع کے ساتھ نماز مکمل کی. پھر تاریخ مطالب الصول میں ملتا ہے کہ امام نے اس سانپ کو تماچا مارا، وہ دور جا کے گرا. جب وہ دور جا کر گرا تو جیسے ہی امام نے تماچا مارا نماز تمام کرنے کے بعد، جب وہ دور جا کر گرا تو اچانک آسمان سے ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، کہ تم ہی عبادت گزاروں کی زینت ہو. 3 بار یہ آواز آسمان سے آئی ہے. تو یعنی یہ جو لقب امام کو ملا ہے یہ غیبی لقب تھا. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی ایک صحابی نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ نماز پڑھتے ہیں اس لیے ان کو کہہ دیا جائے. ہماری آپ کی طرح نہیں ہے کہ ارے یہ صاحب بہت اچھا بیان دیتے ہیں لہٰذا ان کو مولانا کہہ دیا جائے. نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کا مزاج وہ نہیں ہے. ان کو خطاب بھی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کرتے، یا رسول بیان کرتے ہیں یا اللہ بذات خود خطاب دیتا ہے. تو جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اب اس میں اور ساری بھی وضاحتیں ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے پھر ایک اور جو میں نے بیان کیا تھا لقب آپ کی خدمت میں، وہ امام کو سجاد بھی کہا جاتا ہے. اور سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس روایت کو ذہبی نے، اہل سنت کا بڑا معتبر رائٹر ہے، تاریخ نگار ہے، اس نے نقل کیا ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ 4تھے امام علیہ السلام یعنی ان کے والد گرامی کو سجاد کیوں کہا جاتا تھا. اس کا ریزن خود 5ویں امام نے بیان کیا ہے کہ جس کو نقل کیا ہے ذہبی ایک اہل سنت رائٹر نے، ان کا 5ویں امام کا قول. اور 5ویں امام کی شخصیت پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے آگے چل کر کہ وہ کیا شخصیت تھی اور کیا بین الفریقین یعنی شیعہ سنی دونوں درمیان یہ شخصیت معتبر تھی یا نہیں تھی. تو 5ویں امام کے بیان کو اس نے نقل کیا کہ میرے بابا یعنی 4تھے امام کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ آپ ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے تھے، سجدہ شکر کرتے تھے. کوئی بھی نعمت آپ کو اللہ کی طرف سے ملی آپ نے سجدہ شکر کیا. صرف یہی نہیں، آپ نے 2 بھائیوں کے درمیان، 2 مومن کے درمیان صلح کرا دی، وہ آپس میں راضی ہو گئے، آپ فوراً سجدہ شکر کرتے تھے. کیا کہنا، تو یہ انداز ہے اہل بیت کا. کوئی نعمت مل جائے جس وقت خداوند عالم کی یاد تازہ ہو دل میں شکر الہی بجا لاتے تھے. تو اتنا زیادہ آپ سجدہ کرتے تھے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے کثرت سجدہ کی بنیاد پر آپ کے پیشانی پر گٹھے پڑ جاتے تھے، نشان پڑ جاتا تھا جو ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی مثال دی گئی ہے کہ اونٹ کے گھٹنے کی طرح جیسا اس پہ نشان بن جاتا ہے بیٹھنے کی بنیاد پر، ویسے 4تھے امام کی پیشانی پر گٹھا بن جاتا تھا. اتنا زیادہ آپ سجدہ کیا کرتے تھے ہر وقت شکر خدا. اور نوبت یہ آتی تھی کہ آپ کو اس نشان کو، اس گٹھے کو کٹوانا پڑتا تھا تاکہ نماز پڑھ سکیں پھر سے. ارے یہ اہل بیت کا اب کمال دیکھیں. اور اسی لیے تاریخ میں ایک امام کو ایک کہا گیا ذو الصفنات، عربی کا لفظ ہے ذو الصفنات، یعنی وہ شخص کہ جو گٹھوں والا ہو. 4تھے امام کو کہا جاتا ہے کیوں؟ وہ گٹھے پڑ جاتے تھے اتنے زیادہ کہ ہفتے میں، مہینے میں امام کو ترشوانا پڑتا تھا، کٹوانا پڑتا تھا کہ پھر سے سجدہ کر سکے، گنجائش ہو سکے. وہ کھال موٹی ہو کے وہ نشان پڑ جاتا تھا. تو اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے کہ آپ کو سجاد کہا جانے لگا. تو یہ اہل بیت کا کردار. لیکن آپ اسی میں اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف زین العابدین پروردگار عالم کی طرف سے لقب آیا، ایک طرف سے لوگ سجاد کہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ سجدہ کیا کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے تو جو میں نے بیان کیا تھا کہ اہل بیت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا پیغمبر سے،
اور جو جائے گا آخر جانشین پیغمبر تک. تو یہ سلسلہ صرف برائے نام سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ کردار کا سلسلہ ہے، اخلاق کا سلسلہ ہے، صلاحیتوں کا سلسلہ ہے، کرامتوں کا سلسلہ ہے، فضائل کا سلسلہ ہے، خوبیوں کا سلسلہ ہے. یعنی جو صفات رسول اللہ میں پائے جائیں گے وہ آخری جانشین تک من نوعاً بالکل ایز اٹ از پائے جائیں گے، آخری جانشین 12ویں امام تک. تو یہ سلسلہ ویسے ہی چلتا آئے گا. اس میں آپ بالکل بھی یہ نہیں پائیں گے کہ کسی میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، کسی میں یہ صفت کم پائی جاتی ہے. اب آپ سوچیں چوتھے امام کا سانپ انگوٹھا چبا رہا ہے، نیت کیسے نہیں ٹوٹی؟ لیکن اگر آپ کو مولا کائنات کی ہسٹری یاد ہو تو ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا، پیغمبر نے کہا نماز میں کھڑے ہو جائیں تو کھینچ لینا. نماز میں تیر کھینچ لیا گیا، علی کو پتہ نہیں چلا. تو اسی علی کا پوتا ہے یہ کہ جس کے انگوٹھے کو شیطان چبا رہا ہے سانپ کی شکل میں، مگر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اب اس کو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے ہر مقام کو چوتھے امام نے ادا کیا. اچھا زندگی بھی کیسی رہی بھائی؟ 38 سال میں 38ویں ہجری میں آپ کی ولادت ہے، لہٰذا 40ویں ہجری میں مولا متقیان کی شہادت ہے. یعنی 2 سال آپ نے اپنے دادا سے مولا کائنات سے تربیت حاصل کی. ظاہر سی بات ہے وہ کمالات دیکھے ہوں گے، وہ شجاعتیں دیکھی ہوں گی، وہ سارے کارنامے دیکھے ہوں گے مولا کائنات کے. تو وہ یہ پوتا علی کے شجاعت کے قصوں کو دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا ہے. تو اب آپ سوچئے اس میں سارے ہنر جو ہوں گے وہ مولا کائنات والے ہوں گے. شجاعت بھی بھرپور علی والی ہوگی، روب بھی بھرپور علی والا ہوگا. جبکہ چوتھے امام کا جو زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ ان کی مظلومیت کا ہوتا ہے. جی یہ اس پہ بھی ہم لوگ ابھی آتے ہیں کہ ان کی زندگی کا بس اس ایک پہلو بیان کیا گیا، باقی لائف ہسٹری پہ دھیان نہیں دیا گیا. یا لائف ہسٹری ہے بھی تو وہ آفٹر کربلا ہے، جب وہ قید سے رہا ہو کے کربلا مدینے میں آ گئے. اب یہاں پر جو مصائب کے سلسلے اور امام کا گریہ رہا ہے اس پر ڈسکشن ہوتا ہے. نارملی ڈسکشن اس پر نہیں ہوتا کہ کربلا سے پہلے. وہی اب بات ہم پھر کہیں گے کہ جو جس طرح ہم نے امام حسین علیہ السلام کی لائف ہسٹری پہ فوکس کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ حسین کربلا سے پہلے کیا تھے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں زین العابدین کربلا سے پہلے کیا تھے. 23 22 23 24 سال کے ہیں کربلا کے میدان میں، اور 30 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، کربلا ہو رہی ہے سن 61 ہجری میں. 23 24 سال کے ہیں تو کچھ تو ہوا ہوگا. یہ آنے والا یہ جو جوان ہے یہ ہونے والا امام ہے وقت کا، اور امام وقت. اور ہمارے یہاں یہ تصور تو ہے نہیں جیسا کچھ ہمارے برادران نے نبوت میں دخل دیا کہ بھئی رسول، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ 40 سال بعد نبی بنے ہیں، تب تک ایسے ہی تھا معاملہ، عام آدمی تھے اور ان سے بھی خطائیں ہوا کرتی تھی. لوگوں نے عصمت پیغمبر اکرم کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کیا اسی وجہ سے. اب اچھا نبی کے اندر عصمت کو ہٹا لیں گے، اس کا ان کا بینیفٹ تھا کہ جب یہ نبی کو غیر معصوم ثابت کر دیں گے تو جس کو یہ وصی بنا رہے ہیں ان کا، اس کی غلطیاں چھپی رہ جائیں. لہٰذا نبی کو ہی غیر معصوم قرار دے دو تاکہ بعد میں آنے والا خطا کار نہ کہا جائے. یہ آپ دیکھیں کتنی پری پلانڈ تھیوری تھی ان کی کہ نبی ہی معصوم نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے سارے نظریات جو بنے ہیں پیغمبر کے بعد، خلافت کے بعد، یہ جو ساری کتابیں آپ لکھیں گے، آپ دیکھیں گے عہد خلفاء میں تو اس طرح کی باتیں نہیں تھی. یہ ساری باتیں تو 100 سال اور 150 سال 200 سال بعد والے تاریخ نگاروں نے اور ان کے ہمنواؤں نے لکھی ہے. انہوں نے ڈیفنس کیا ہے. کمال تو یہ ہے ہوتی ہے بات تو عہد پیغمبر سے ہی رائج ہوتی کہ نبی معصوم نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو قرآن آیت تطہیر بھیج رہا ہے. پورا قرآن پیغمبر کے اوپر نازل ہوا، اس سے زیادہ پیغمبر کی طہارت کی سند کیا ہوگی؟ قرآن مجید جیسی پاک و پاکیزہ کتاب جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن جیسی کتاب کی جب پروردگار عالم حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے کہ جس میں ذرہ برابر میں شک نہیں، برائی نہیں، شبہ نہیں، تو جس قلب پر اس قرآن کو نازل کر رہا ہوگا کیا اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لے گا؟ تو پروردگار عالم نے عصمت کا دائرہ بچھا رکھا ہے انبیاء کے دوران. اس چیز کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے کسی چیز کو بھی بدلنا. اگر آپ کسی قرآن کی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں کچھ ایڈٹ کر دیجئے، مگر یہ چیز
ہو نہیں پا رہی ہے. ورنہ آپ بہت اچھا آپ نے کہا کہ بھائی 1400 سال ہو گئے ہیں, باقی مذہبوں میں تو یہ کام ہو چکا ہے. بائبل نہیں رہ گئی, توریت نہیں رہ گئی اپنی اصل شخصیت پر, اصل حالت پر. لوگوں نے اس میں اپنے حساب سے تحریف کر دی, اور اس میں کیوں نہیں کر پایا قرآن میں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, کیونکہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے. کوئی تو طاقت ہے کہ جو آج بھی خداوند عالم کی نیابت میں قرآن کی حفاظت کر رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی تو طاقت ہے. خدا تو نہیں آ رہا نا زمین پہ, مگر کوئی ایک نمائندہ خدا ہے یہ جو حفاظت قرآن پر مامور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے بعد پروردگار عالم نے امامت کا سلسلہ رکھا, کہ شریعت بھیج دینا تو ایک مرحلہ ہے, لیکن شریعت کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ اہم مرحلہ ہے. تو حفاظت کا کام امامت کے ذمہ رکھا. تو اب موضوع سے نہ ہٹتے ہوئے ہم پھر موضوع پر آتے ہیں کہ چوتھے امام کی جو لائف ہسٹری پہ ہم آ رہے تھے, کہ آپ کے وہ پہلو زندگی کے نہیں آتے عام طور سے جو لانے چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے حوالے سے تاریخیں بھری پڑی ہیں. موسوعۃ اہل البیت کے نام سے عربی میں کئی ساری کتابیں ہیں, اور کشف الغمہ, بہت ساری کتابیں, کہاں تک میں نام گنا ہوں آپ کی خدمت میں. المختصر اردو میں بھی, ہندی میں بھی, آج کل تو بایوگرافی کی بہت ساری کتابیں اہل بیت کی موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو آج کے زمانے میں کوئی بھی بندہ خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس سورس آف نالج نہیں موجود تھا. یہ تو کوئی نہیں آبجیکشن کر سکتا. یعنی روز قیامت پروردگار عالم آج کے دور کے ہر آدمی کو پکڑ کر کہے گا کہ تمہارے پاس جب سوشل میڈیا جیسی پاور تم نے ترقی کرنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد حاصل کر لیا تھا, تو تم نے اس کا مس یوز کیوں کیا؟ اس کو جو حاصل کرنے کے لیے اس کو نہیں استعمال کیا, کیوں نہیں استعمال کیا تم نے؟ تو تمہیں جو چیز جاننی تھی وہ تم نے جانی نہیں, اور جو میں جس پہ فوکس نہیں کرنا تھا, تم ساری دنیا کی سیاستیں دیکھ رہے ہو. آج کے زمانے کی برائیاں لوگ زیادہ ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں, لیکن فائدے نہیں ہوتے. یہ ایک پراپر ٹاپک ہے کہ سوشل میڈیا کے کیا کیا نقصانات ہیں, کیا نگیٹو پہلو ہیں, کیا پوزیٹو پہلو ہیں. یہ بھی ایک پراپر ٹاپک ہے, اس پہ ڈسکشن ہونے چاہیے. تو خیر, پروردگار عالم سوال کر سکتا ہے کہ تمہارے پاس سہولتیں تھیں, تمہارے پاس سارے انتظامات تھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو تم نے کیوں فائدہ حاصل نہیں کیا؟ جو چیز تمہارے کل قیامت میں کام نہیں آنے والی, دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے, ہم یو ایس پالیٹکس نہیں جانیں گے تو کیا ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ ہم انڈیا میں رہتے ہیں, یو ایس پالیٹکس ہمارا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے, ایز اے جنرل نالج بری چیز نہیں ہے, لیکن فوکس اگر ہم اسی پر کرے رہے, اسی پر ہی ٹکے رہیں, تو ہماری باقی لائف جو ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے اسے ہم کب کریں گے؟ باقی کام کب کرو گے؟ پالیٹکس جان رہے ہیں, اپنے گھر کی پالیٹکس پہ زیادہ دھیان نہیں. بہت صحیح. تو جو سیاست اہل بیت نے ظاہر کی ہے اس کو ہم پڑھنا نہیں چاہ رہے. اہل بیت کو ہمیشہ یہی کہہ دیں گے, ارے بڑے بڑے مظلوم تھے, لوگوں نے بڑا ظلم کیا. بھائی آپ بھی تو وہی ظلم کر رہے ہو. اہل بیت مظلوم تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ زمانے نے ان پر ظلم کیا, لیکن انہوں نے اپنا کام کیا, اس مظلومیت کے باوجود اپنا کام کیا. ابھی آگے میں بات کروں گا آپ سے کہ چوتھے امام نے کام کیسے کیا ہے. جو ایک تصور بنا دیا گیا کہ صرف روتے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس رونے کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ آپ بالکل صحیح بات یہ اس وقت ہو رہی ہے, کیونکہ جتنا ہم اگر چوتھے امام کے بارے میں سوچ پاتے ہیں تو ہمارا ایک جو امیجنیشن ہے وہ شروع ہوتی ہے وہاں سے, کربلا سے, جی, جہاں وہ بیمار ہوئے. جی, اس کے بعد انہوں نے جو امام حسین کا جو مقصد تھا, جو شہادت تھی ان کی, اس کو پھیلانے میں انہوں نے جو اس کے بعد کیا, بس ختم. جو 24 سال کی زندگی انہوں نے کربلا سے پہلے گزاری, اس کے بعد میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. جی, یہ ایک پرابلم ہے ہماری, ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور نہ ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہمارے پاس اتنی بھی کیا صلاحیت نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں. کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم خود چوتھے امام کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر ان کی ہسٹری کو جان لیں؟ نہیں ہو سکتا نا. کیوں؟ ہم نے پھر وہی بات ہے, ہم نے یو ایس پالیٹکس کو تو زیادہ اہمیت دے رکھی ہے, مگر ہمیں وہ سیاست, وہ پالیٹکس نہیں جاننی جو اہل بیت نے ہمیں سکھانا چاہا ہے. اس کا مطلب پالیٹکس بری چیز نہیں ہے, اچھی بھی ہو سکتی. پالیٹکس اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن اس پالیٹکس میں چالاکی اور مکاری یہ بری ہوتی ہے. پالیٹکس بذات ہی اچھی ہے, سیاست اگر عالمی سیاست ہو تو بہت اچھی ہے, جس کو آپ مولا کائنات کے دور حکومت میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ
خود مولا کائنات کا جو سائلنٹ پیریڈ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، وہ سیاست مولا کائنات کی کہ دین کا کام بھی نہ رکے اور اختلاف بھی نہ ہونے پائے. یہ سیاست ہے چوتھے امام کی سیاست، کہ ہم دشمن سے لڑیں گے بھی نہیں اور ہمارا مشن اور ہمارا مقصد بھی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہو. یہ سیاست ہوتی ہے. سامنے والے سے ٹکر لے کے لڑ جانا یہ تو بیوقوفی ہے، اوپن چیلنج کرنے یہ سب تو بیوقوفی ہے. اہل بیت نے جو سیاست بتائی ہے، یا یہ جو حالات چل رہے ہیں، بات سیاست کی آگے تو میں ذرا سا ایک روایت مولا متقیان کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نہج بلاغہ میں بھی کلمات قصار میں موجود ہے. یہ جو حالات چل رہے ہیں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سیاست کا مقام ہے تو آپ کو دو میں سے ایک طرف رہنا ہے. مثلا انڈیا کے جو حالات ہیں، یا آپ بی جے پی کی طرف ہو جائیے یا نان بی جے پی میں کسی کی طرف ہو جائیے، دو آپ ایک طرف ہونا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن اہل بیت نے کیا کیا، ابھی آگے تاریخ آئے گی میں اس میں بیان کروں گا. آپ سے معذرت اس بات پر کہ میں نے یہاں پر چھیڑا، وہ میں پانچوں چھٹے امام کی جو پالیٹکس رہی ہے علم پھیلانے کے حوالے سے اس میں بیان کر دوں گا وہ باتیں تاکہ بالکل ایگزامپل سیٹ ہو جائے. لہٰذا ہم یہاں پہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو چوتھے امام کی ایک زندگی بحر الانوار میں واقعہ موجود ہے، بحر الانوار میں واقعہ موجود ہے. چوتھے امام کی زندگی کا بچپنا ہے، بچپن کے چھوٹے ہیں امام، اور امام کو بخار ہوا، علیل ہوئے. جب تھوڑا سا طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی تو امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آیا اور کہا بیٹا اگر کوئی خواہش ہے، کچھ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو بتاؤ، میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی دل ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ بھی بھائی بچہ بیمار ہے تو جائیں گے چلو بھائی چاکلیٹ لا کے دے دیں، اس طرح سے. خیر اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وہ خواہ ہو، ظاہر سی بات ہے جن کے اختیارات میں ساری کائنات ہو وہ، لیکن ایک میسج پہنچانا ہے تو اس کا بھی ایک اہل بیت کا ذریعہ ہوتا ہے تبلیغ کا. خیر امام حسین نے کہا کہ کوئی بیٹا کوئی خواہش ہے بتاؤ، کچھ تمہارا دل کر رہا ہو تو ہم کریں تمہارے ساتھ. کہا نہیں بابا الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، ہاں بس خدا بند عالم سے میں خدا بند عالم کی مرضی پر راضی ہوں، بس اتنی دعا ہے کہ میں اس کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہوں، اس کا جو قضا ہے، اس کا جو ارادہ ہے، قضا و قدر الہی، اس پر ہمیشہ میں راضی رہوں اور ہمیشہ مطمئن رہوں. یہ چوتھے امام کا جملہ تھا اس بچپنے میں کم سنی کے عالم. اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا تم نے آج میرا دل خوش کر دیا، میں سرخرو ہو گیا تمہارے اس جواب سے. تم نے اتنا عارفانہ اور توحید سے بھرا ہوا جملہ کہا ہے کہ تمہیں سوائے خدا کے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھے امام کا بچپن کا عالم ہے. اس کے بعد امام صاحب نے ایک جملہ کہا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. کہا بیٹا تم نے بالکل وہی جواب دیا ہے کہ جو جناب ابراہیم نے دیا تھا. جناب ابراہیم نبی خدا خلیل خدا کیا جواب دیا؟ امام صاحب نے بیان کیا بیٹا جب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے آگ کے حوالے نمرود کر رہا تھا دوران آپ نے سنا ہوا ہے جناب جبرائیل آئے کہ حل لک حاجہ، ابراہیم تمہیں کوئی حاجت واجت ہے، کوئی ضرورت بتاؤ، میں پوری کر دوں. تمہارے لیے آیا ہوں عرش سے پروردگار عالم سے اسپیشل تمہارے لیے لے کر گزارش آیا ہوں، تمہارے لیے کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم نے کہا نعم حاجت تو ہے، اما الیک فلا، جبرائیل حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں خدا سے ہے. امام حسین نے کہا تم نے وہی جواب دیا ہے کہ جو ابراہیم نے دیا تھا جبرائیل، کہ حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے، خدا سے حاجت ہے. تو آپ دیکھیں بچپن میں معرفت خدا کا یہ عالم.